پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں جو قسمیں آتی ہیں تو ہم تو قسم کھاتے ہیں کس اعتبار سے؟ کسی عظیم شے کی قسم کھائیں گے، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم وغیرہ. لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ سے عظیم تر تو شے کوئی ہے نہیں. اللہ جب قسم کھاتا ہے تو اس میں عظمت کا پہلو نہیں ہوتا. ہمارے ہاں مفسرین نے اس معاملے میں خام خواہ محنتیں کی ہیں. والتین والزیتون، انجیر اور زیتون پر قسمیں کھائی گئی ہیں، تو اب اس کے حوالے سے انجیر کے خواص کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، طبی طور پر کیا اس کے اندر جو ہے وہ مفادات ہیں، فوائد ہیں. حالانکہ یہ چیز نہیں، بنیاد جو ہے صرف شہادت. اللہ کی قسم بھی ہم جب کھاتے ہیں تو کیوں کھاتے ہیں؟ کس بات پر کھاتے ہیں؟ اپنے کسی سٹیٹمنٹ پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، یا کسی وعدے پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تمہاری یہ بات پوری کر دوں گا. تو گویا کہ مقصود کیا ہے؟ گواہی. اللہ گواہ ہے، اللہ کو گواہ کر کے اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین. تو قرآن مجید میں جو قسمیں اللہ نے کھائی ہیں ان میں مجرد شہادت ہے پیش نظر، اس میں عظمت کا پہلو نہیں ہوتا. اس لیے کہ یہاں قسم کھانے والا عظیم ترین ہے، اس سے عظیم تر تو کوئی شے ہے نہیں. اب زمانے کی گواہی کیا ہے وہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں. پوری انسانی تاریخ کا جو بھی چشمدید گواہ ہے وہ زمانہ ہے. یہ زمانے کی چادر سورہ اعراف کے اندر آپ اس کو دیکھیں گے. پہلے وہ تخلیق آدم وغیرہ کا ذکر ہوا ہے، اس کے بعد قیامت کا ذکر، اور اس کے بعد جو کچھ ہونا ہے جنت والے اور دوزخ والے اور اصحاب الاعراف ان کا قصہ ہے. یہ تو گویا کہ دو انتہائیں ہو گئی، ابتدا انتہا. اس کے درمیان پھر شروع ہوتا ہے حضرت نوح کا معاملہ، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، حضرت لوط کا، حضرت شعیب کا، اور پھر بڑی تفصیل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ سب تاریخ ہے. یہ زمانہ ان تمام چیزوں کے تہذیب ابری چھا گئی دنیا میں، پھر ختم ہو گئی. یہ سارا عروج و زوال اس زمانے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ چشمدید گواہ ہے. بڑی بڑی عظیم سلطنتیں بنی اور پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر منتشر ہو گئی، ہوا ہو گئی. اسی طریقے سے بڑے عظیم لوگ آئے دنیا کے اندر، پھر ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی یاد تک جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں رہی. اس میں کیا اصول ہیں، کیا قواعد ہیں؟ عروج ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، زوال ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ قرآن مجید ان سب سے بحث کرتا ہے. لیکن یہ کہ والعصر جو ہے زمانے کو گواہی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو 4 شرطوں کو پورا کرنے والے ہیں. اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں، چونکا دینے کا انداز بھی ہے. جیسے یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے. آپ انگریزی میں بھی کہتے ہیں کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک، وقت کو اس کے ماتھے کے بالوں سے پکڑ کے رکھو کیونکہ یہ تو تیزی سے چلا جائے گا. اور یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے. اسی میں کچھ بنانا ہے، اسی میں کچھ کرنا ہے، اسی میں کچھ کمانا ہے. اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی ہے بعض مفسرین نے. ایک صاحب نے اپنا مشاہدے کی بنیاد پر لکھا کہ میں ایک دفعہ شام کے وقت ایک بازار منڈی اس میں سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک برف بیچنے والا بہت چیخ چیخ کر اپنے برف کو بیچنے کے لیے لوگوں کو متوجہ کر رہا تھا. اس کی حالت جو تھی وہ بڑی ڈیسپریٹ. وہ کیوں انہوں نے سوچا؟ اس لیے کہ اس کا برف تو پانی ہو جائے گا، زیرو ہو جائے گا اگر بکا نہ. کوئی بساتی ہے، اس کا سامان ہے، نہیں بکا ہے، کوئی بات نہیں، دکان بند کرے گا، اگلے روز آئے گا، وہ سامان تو اس کے پاس ہے نا. اس کی اصل راس تو کہیں نہیں گئی، اس کا اصل سرمایہ تو محفوظ ہے. لیکن یہ برف کا تاجر جو ہے، یہ تو برف اگر بکی نہ تو پانی ہو گئی، ختم، اصل راس المال بھی گیا. انسان کی حیثیت برف کے تاجر کی ہے. اس کی زندگی کی برف گھل رہی ہے، تیزی کے ساتھ پگھل رہی ہے. جس کو کہا ہے کہ شاعر نے بہت عمدگی کے ساتھ، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. عام طور پر تو ہم سمجھتے ہیں میری عمر پہلے 60 برس تھی، اب 61 ہو گئی، بڑھ گئی. بڑھی کہاں ہے، کم ہو گئی. اس لیے کہ جو بھی ٹائم اس دنیا میں ہے میرے لیے اس میں سے اب 1 سال کم ہو گیا. 1 گھنٹہ جو گزرا ہے، 1 گھڑیال بجا،
ایک گھنٹہ اور، یہ ایک گھنٹہ میری زندگی میں سے کم ہو گیا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ تو یہ وہ چونکا دینے کا انداز ہے۔ ٹائم از فلیٹنگ، کیچ دی ٹائم بائی دی فور لاک، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب آئیے تیسری آیت پر، یہ ہے اصل عملی اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا جو لب لباب ہے، جو اصل حاصل ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سے پہلے کہ ہم ان چار چیزوں پر علیحدہ علیحدہ گفتگو کریں، پہلے اس جملے کو اپنے نگاہوں کے سامنے لکھ لیجئے، اپنے تخیل کے اندر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پہلا نتیجہ برآمد کیجئے، اس میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار ہمارے سامنے رکھا گیا۔ اگر یہ چار چیزیں ہیں تو انسان کامیاب ہے، چاہے مفلس ہو، علاش ہو، دنیا میں اس کو کوئی جاننے والا نہ ہو، کوئی پہچانتا نہ ہو، اگر یہ چار چیزیں ہیں تو وہ کامیاب ہے۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو چاہے بادشاہ ہو، لکھ پتی ہو، کروڑ پتی ہو، چاہے بہت زبردست اونچے محل میں حویلیوں میں رہتا ہو، کچھ بھی ہو، وہ ناکام ہے۔ کامیابی اور ناکامی، ذالک یوم التغابن، آگے چل کر جب سورہ تغابن ہم پڑھیں گے تو یہ نقطہ کھل کر تفصیل سے آئے گا۔ قرآن مجید کی یہ صورت ہمارے سامنے ایک معیار رکھ رہی ہے، کامیابی کا معیار کیا ہے، ناکامی کا معیار کیا ہے۔ دیکھیے ہر انسان، کچھ لوگ تو ہوتے ہیں بہت ہی ڈھیلے ڈھالے قسم کے، جن کی زندگی میں کوئی خاص امنگ، کوئی ولولہ نہیں ہوتا، کوئی حال، کوئی مقصد نہیں، کچھ نہیں، گویا کہ وہ خود زندہ نہیں ہوتے بلکہ زندگی انہیں گزار رہی ہوتی ہے۔ لیکن اکثر لوگ جو آپ کو ملیں گے، کوئی نہ کوئی امبیشنز ہیں، کوئی مقاصد ہیں، کوئی نہ کوئی نام سامنے جو ہے، کوئی طالب علم ہے ان سے جا کے پوچھئے، کوئی کہے گا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، میں کمپیوٹر کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی بڑا وکیل بننا چاہتا ہوں۔ ہر شخص کے سامنے کامیابی کا کوئی نہ کوئی معیار ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک نے اپنے لیے ایک ہدف معین کیا ہوا ہے اور اسی کی طرف رخ کیے ہوئے بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں کامیابی کے معیارات ہیں۔ زیادہ دولت ہو جائے کامیابی ہے، ہم عام طور پر یہ نہیں سوچتے یہ دولت حرام سے آئی ہے یا حلال سے آئی ہے۔ بہت اونچا محل دیکھا، محسوس ہوا یہ لوگ تو، یہ شخص جو اس میں رہ رہا ہے بہت، جیسے کہ قارون جب نکلا تھا اپنے پورے شان و شوکت کے ساتھ تو اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو بڑا خوش نصیب انسان ہے، حظ عظیم والا ہے۔ لیکن جب پھر وہ دھسا دیا گیا زمین میں تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہم پر ہوا کہ ہم قارون کے مانند نہیں تھے، ورنہ ہمیں بھی دھسا دیا گیا ہوتا۔ لیکن یہ تو بات کی بات ہے نا، جب قارون کو دیکھا تھا شان و شوکت کے ساتھ نکلا ہے لوگوں میں، اس وقت تو یہ کہ اعصاب تھر تھرا جاتے ہیں لوگوں کے۔ کوئی بڑی لمبی سی، چمکیلی سی، بھڑکیلی سی کار آپ کے قریب سے گزرے تو ایک دفعہ تو اعصاب کے اندر ارتعاش ہوتا ہے، ہم متاثر ہوتے ہیں، اپنے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور اس میں پھر یہ کہ ہمارے جو تصورات ہیں کامیابی اور ناکامی کے، اگرچہ اول تو ہے ہی نہیں ہمارے سامنے یہ تصور، کامیابی کیا ہے، ناکامی کیا ہے، لیکن اگر ہو بھی تو ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں، ہم متاثر ہو جاتے ہیں، اس ماحول کا اثر لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ہمارے اپنے اس ہدف کے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کامیابی ان چار چیزوں کے حوالے سے ہے، یہ ہے تو چاہے کوئی غریب ہے۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی محفل میں بار نہیں پا سکتے، کہیں وہ سفارش نہیں کر سکتے، ان کی یہ حیثیت ہی نہیں کہ کہیں جا کر سفارش کریں، کوئی انہیں رشتہ دینے کو تیار نہیں ہوتا، غریب ہے، مفلس ہے، خلاش ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی نگاہوں میں ان کا مقام وہ ہے کہ اگر وہ کہیں بھولے سے بھی کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھے گا۔ مفلس ہونا، خلاش ہونا،
گمنام ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصی بالحق ہے، تواصی بالصبر ہے، اگر یہ چیزیں ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر انسان کی کامیابی ہے۔ کتنے ہی صحابہ تھے حضور کے جنہیں فقراء کہا جاتا ہے، جو اصحاب صفہ تھے، خاص طور پر کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، کسی وقت کوئی صدقہ کو آ گیا، کچھ مال کہیں کسی نے بھیج دیا انصاری نے تو کچھ کھا لیا، ورنہ نہیں، پڑے ہیں در پر۔ حضور کی صحبت اور علم، یہی وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے تھے، حالانکہ سن 7 ہجری میں ایمان لائے ہیں۔ گویا کہ حضور کے ساتھ ان کی رفاقت جو ہے زیادہ سے زیادہ 3 برس کی بنتی ہے، 4 برس کی بنتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، لیکن سب سے زیادہ کثیر تعداد میں احادیث انہی سے مروی، 24 گھنٹے بھی وہی پڑے، نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی دھندا ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی اور محنت مزدوری ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں خود کہ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کئی وقت کے فاقے کی وجہ سے مجھ پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، تو لوگ آتے تھے اور میری گردن پر اپنا پاؤں رکھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اسے مرگی کا دورہ پڑا ہے، حالانکہ مجھے بے ہوشی ہوتی تھی فاقے کی وجہ سے۔ یہ کیفیت تھی، لیکن کیا وہ ناکام تھے؟ نہیں۔ کامیابی اور ناکامی کا، فرعون وہ کامیاب نہیں تھا، ناکام تھا، نمرود کامیاب نہیں تھا، ناکام تھا، قارون کامیاب نہیں تھا، ناکام تھا۔ گویا کہ کامیابی کا معاملہ دولت سے، جائیداد سے، دنیاوی وجاہت سے، دنیاوی اقتدار سے، کسی شے سے متعلق نہیں ہے۔ کامیابی کا تعلق اگر ہے تو وہ ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر سے۔ دوسرا نتیجہ نکالیے۔